میرے اللہ پاک جو ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے نبی جی، ہم نے آپ کے اوپر جو سب سے بڑا احسان کیا وہ کیا تھا؟ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انسان کی زندگی کے اندر جو نکھار آتا ہے وہ اس کے اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ اس کی ظاہری لباس کی وجہ سے یا شکل و صورت کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر نکھار نہیں آتا کہ بہت اچھے کپڑے پہن لیے، بن سنور گئے تو زندگی کے اندر نکھار آ گیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر جو نکھار آتا ہے وہ اس کے اچھے اعمال، اس کے نیک اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ اعمال میں سے جو سب سے بنیادی عمل ہے وہ اچھے اخلاق کہہ لیں یا نرم مزاجی کہہ لیں۔ نرم مزاجی جو ہے یہ انسان کو نکھار دیتی ہے، انسان نکھر کے سامنے آتا ہے، واضح لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، کیسا نرم مزاج آدمی ہے، سب کو پتہ لگ جاتا ہے۔ تو نرمی اختیار کرنا یہ اسلام کے اندر بنیادی نقطہ ہے۔ ہر چیز کا سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے، ایک درمیانی چیز ہوتی ہے، وہ اگر بیلنس ہو، سینٹرل پوائنٹ اس کا بیلنس ہو تو وہ چیز صحیح چلتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بھی گاڑی ہے، اگر اس کا سینٹرل پوائنٹ ٹھیک نہیں ہے تو وہ ڈس بیلنس چلے گی، چاہے وہ سزوکی کمپنی کی ہو، چاہے وہ لینڈ کروزر ہو۔ اگر اس کا سینٹرل پوائنٹ ٹھیک نہیں ہے تو وہ ڈس بیلنس کبھی اس طرف جھکے گی، کبھی اس طرف جھکے گی، سیدھی نہیں چلے گی۔ تو اسلام کا سینٹرل پوائنٹ نرم مزاجی ہے۔ نرم مزاج بننا ہے، جس کے مزاج کے اندر سختی ہے، شدت پسندی ہے، وہ زبردستی اپنے آپ کو نرم کرنے کی کوشش کرے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم مزاج تھے۔ میرے اللہ پاک جو ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے نبی جی، ہم نے آپ کے اوپر جو سب سے بڑا احسان کیا وہ کیا تھا کہ آپ کو نرم بنایا۔ اگر ہم آپ کو نرم نہ بناتے تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین جو آپ کے ساتھ ہیں سب آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، ترشرو ہوتے تو یہ صحابہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ کون صحابہ؟ کہ جن کے الفاظ کے اوپر اللہ پاک جل شانہ آیات اتارتے تھے۔ عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت اتری جس کا مفہوم ہے کہ جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں برابر نہیں ہو سکتے، تو عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اللہ پاک سے عرض کیا کہ یا اللہ، میں تو نابینا ہوں، میں تو تیرے راستے میں جہاد نہیں کر سکتا، میرے لیے کوئی رعایت کیجیے، میرے لیے کوئی رعایت کیجیے۔ فوراً فریاد کی اللہ سے۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور دوبارہ وحی لے کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی دوبارہ اتری اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی اب اس آیت کو اس طرح پڑھیں، اس کا مفہوم ہے کہ جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، سوائے ان کے جو معذور ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں، لیکن یہ اتنی کامل اتباع کرنے والے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنے والے صحابہ بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج ہوتے تو آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ تو اسی لیے نرمی اختیار کرنا، نرمی کی اگر کوئی شکل ہوتی یہ جنت کی حور سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی۔ اگر بدمزاجی کی کوئی شکل ہوتی، اگر اس کی اللہ پاک کوئی شکل بناتے تو یہ شیطان سے بھی زیادہ بدتر ہوتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے جھگڑا نہیں کیا، یعنی کوئی جتنی بھی کوئی بڑی غلطی کر کے آ جاتا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ نہیں کہتے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ یہ آپ کی نرم مزاجی تھی۔ ہمارے ہاں ڈانٹ ڈپٹ کو تربیت سمجھا جاتا ہے۔ استاد شاگردوں کو ڈانٹ رہے ہیں، والدین اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، پیر مریدوں کو ڈانٹ رہے ہیں، حالانکہ میرے اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نرمی اختیار کرو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اختیار کی، معاف کیا سب کو، جانی دشمنوں کو بھی معاف کیا۔
جانی دشمنوں سے بھی نرمی سے پیش آئے۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے، اور خصوصاً یہ جو وصف ہے نرمی اختیار کرنا مزاج کے اندر، یہ وصف اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔